پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اس وقت وفاقی وزیر قیصر احمد شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے گفتگو کریں کہ جو حکومت کے فیصلے ہیں, جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے خاص طور پر اپوزیشن تنقید بھی کرتی ہے, اسی ایشوز جو خاص طور پر حال ہی میں کچھ رپورٹس بھی آئیں کمپنیوں کے حوالے سے, تو مختلف ایشوز ہیں. قیصر شیخ صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں. شیخ صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. سر, بجٹ منظور ہوا, پہلے بھی جب آپ سے گفتگو ہوئی تھی تو آپ نے کچھ ٹیکسز کے حوالے سے تحفظات کا اظہار ضرور کیا تھا کہ کمپنیاں پریشان ہوتی ہیں. اب جو بجٹ پیش ہوا ہے, جو منظور ہونے جا رہا ہے, آپ مطمئن ہیں سر ٹیکسز کے حوالے سے, یا کمپنیوں جن نکات کے حوالے سے وہ اپنے تحفظات رکھتے ہیں, اب آپ مطمئن ہیں سر جو حالیہ بجٹ ہے؟ دیکھیے, بجٹ میں کافی کچھ بہتری ہوئی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایکسپورٹرز کو خاص طور پہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں سارے ممالک نے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی ہے, تو ایکسپورٹرز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے. ان کے اوپر ٹوٹل جو سپر ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا, اور ان کے پاس جو 2% ایک منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.25 کر دیا گیا. ایک بہت بڑی یہ دونوں فیسلٹیز ہیں. اور پھر ان کے ری فائنانس جو ہے وہ 4.5% کر دیا گیا ہے. ویسے تو بینک کا قرضہ اس وقت 13% سے اوپر ہے, لیکن ان کے لیے ایکسپورٹرز کے لیے یہ بہت بہتری ہوئی ہے. تو یہ تو میں مطمئن ہوں, لیکن میں بار بار کتنے سالوں سے یہ زور دے رہا ہوں کہ ایس ایم ایز جو ہے نا, یہ غلط رکھا ہوا ہے کہ ٹریڈر کو اگر کوئی امپورٹ کرے را مٹیریل تو اس نے ایس ایم ایز کے لیے دینا ہے, کیونکہ ایس ایم ایز بینک جو ہیں ایس ایم ایز کے ایل سی نہیں کھولتے. بالکل. اور بڑے انڈسٹری والے جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ 6.5% ہماری بڑی انڈسٹری گرو کی ہے اس سال, لیکن چھوٹی انڈسٹری ایس ایم ای جو انجن آف گروتھ ہے وہ گرو نہیں کر سکی. وجہ اس کی کیا ہے کہ بڑے عرصے سے ہم نے ڈفرینشیٹ کیا ہوا ہے کہ انڈسٹریل امپورٹر کے لیے کم ریٹ آف انکم ٹیکس ہے اور کم ریٹ آف سیل ٹیکس ہے. 2% انکم ٹیکس ہے اور 18% سیل ٹیکس ہے. اور اگر وہ ٹریڈر مال منگائے تو اس کو 3% انکم ٹیکس ہے اور 21% سیل ٹیکس ہے. اب وہ ٹریڈر چھوٹا انڈسٹری والے کا ایل سی نہیں کھولتے بینک. ٹوٹل بینک کا جو قرضہ ہے اس میں سے 6% صرف ایس ایم ایز کو, جس طرح ٹوٹل بینک کا ہمارے پاکستان میں لون ہے نا, اس میں 6% ایس ایم ایز کو ملتا ہے, 94% بڑوں کو ملتا ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ بنگلہ دیش میں 15% ایس ایم ایز کو ملتا ہے اور انڈیا میں 17-18% ملتا ہے ٹوٹل قرضے کا. بالکل. تو جب ایل سی نہیں کھولتے تو وہ ٹریڈر سے مال خریدتے ہیں را مٹیریل. اگر وہ خریدیں اپنا را مٹیریل تو ان کو ہائر ریٹ لگتا ہے, اور بڑا انڈسٹری والا منگائے تو اس کو کم ریٹ لگتا ہے, تو کمپیٹ نہیں کر پا رہا. اس لیے اصل جو انجن آف گروتھ ہے ایس ایم ایز ہے. تو میں زور دے رہا ہوں انشاءاللہ اس بجٹ میں نے سب سے کہا ہے, میں نے پرائم منسٹر صاحب کو بھی لیٹر دیا ہے, میں نے فائنانس منسٹر کو بھی بہت زیادہ کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن شیخ صاحب, آپ نے حال ہی میں کچھ ممالک کا دورہ بھی کیا, اور ملک کے اندر آپ کے علم میں ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی کمپنیاں پاکستان چھوڑ کے جا رہی ہیں, اور اس پر پہلے بھی آپ سے گفتگو ہوئی ہے. آپ تصدیق یا تردید کریں گے سر کہ یہ جو حال ہی میں آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے ہیں, کوئی کمپنیاں, کوئی انویسٹمنٹ باہر سے آ رہی ہے, یا یہ حقیقت ہے کہ کمپنیاں یہاں سے جا رہی ہیں؟ نہیں جی, کچھ کمپنیاں ضرور یہاں سے گئی ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں, لیکن انویسٹمنٹ یہاں آ رہی. چائنا کا جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے B2B ہوئے نا کانفرنسز انویسٹمنٹ, اس میں بہت زیادہ اظہار کیا گیا ہے, دلچسپی لی گئی ہے جوائنٹ وینچرز کی بھی اور ایم او یو کی بھی. ٹھیک ہے. 2 بڑی کمپنیاں چائنا کی, ایک آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ سروس جو ڈبل کوائن لانگ مارچ ٹائر ہے, وہ اس کا آئی پی او بھی نکلا اور بہت زیادہ دلچسپی اس میں لی گئی. وہ ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے, پاکستان سے ٹائر ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, بہت بڑی کمپنی کا. اس کے علاوہ ایک ٹیکسٹائل میں چائنا نے لاہور میں بہت بڑا پلانٹ ان کا لگا ہے, اور ان کو جو ہمارے اسپیشل انویسٹمنٹ زون ہیں اس میں بڑی دلچسپی ہے. اور نئی ابھی ٹیکنالوجی کی ہمارے ہانگچو میں B2B میٹنگ ہوئی تھی, تو اس میں بڑی دلچسپی کا اظہار کیا گیا. تو چائنا کا اور ایون دوسرے ممالک کا بھی ہمارے ملک میں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ کمپنیاں کارپوریٹ ٹیکس کی وجہ سے انہوں نے یہاں سے کوئی گئی ہیں, لیکن ہم ابھی سپر ٹیکس ان کے لیے بھی 10% سے 8% کر دیا گیا ہے. ایک کافی ان کو گنجائش دی گئی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اصل میں باٹم لائن بہت اچھی ہے, پوٹینشل بہت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا سٹاک ایکسچینج پچھلے 3 سالوں میں
ہر سال 60% بڑھا ہے. یہ بڑی کمپنیاں ہی ہیں جن کا پروفٹ ہے, کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹے, یہ باہر والی کمپنی ہے کافی اس میں. لیکن شیخ صاحب یہ جو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ذکر ہوتا ہے تو SIFC کا بھی ضرور ذکر ہوتا ہے. حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خزانہ صاحب سے بھی سوال ہوا کہ آج تک SIFC کتنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ملک میں لے کر آیا ہے, تو آپ کے علم میں ہے سر کچھ, یا آپ مطمئن ہیں؟ میں فیڈرل منسٹر ہوں SIFC کا بھی اور BOI کا بھی. جی دیکھیے بات حقیقت ہے کہ ہمارے یہاں ٹیکس کا ریٹ اونچا تھا, ہمارے یہاں انرجی کی پرائسز اونچی تھی, ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی ہم ریفارمز کر رہے تھے, امپروو کر رہے تھے, اور ان حالات کی وجہ سے اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں انڈیا کی باہر ہو گئی پاکستان سے, اور اب جب سے باہر پچھلے 13 مہینے سے 14 مہینے سے جب سے انڈیا کو شکست ہوئی ہے تو دنیا حیران ہے. جو ہمارے جو بھی رزلٹ ہوئے, ایک دیکھیں ان کا بجٹ ہے $85 بلین, پاکستان کا بجٹ $9-10 بلین ہے. تو اب اتنے 8-9 گنا دشمن کو ہم نے ان کو شکست دی ہے. تو اس کے بعد پوری دنیا میں نا پاکستان کا ایک پرسیپشن بہتر ہوا ہے. پہلے یہ خیال تھا انڈیا تو پروپوگیٹ کرتا نا کہ ہم جو ہے دہشت گرد ملک ہیں, تو یہ لوگوں کا پرسیپشن چاہیے, اور بہتر طور پہ انویسٹمنٹ کے لیے یہاں دلچسپی لی جا رہی ہے. تو سر SIFC کتنی سر آپ کے نزدیک انویسٹمنٹ لا سکا ہے ابھی تک؟ دیکھیے یہ میں اس سال انویسٹمنٹ کوئی $2.5 بلین ہوئی ہوگی, جو زیادہ نہیں ہے, جو پچھلے سالوں سے زیادہ نہیں ہے. لیکن اگلے سالوں میں یہ دیکھیں انویسٹمنٹ کو یہ نہیں ہوتا کہ کچھ شارٹ ٹرم ہوتا ہے. اس کے لیے ہم جو محنت کر رہے ہیں, ہم ریگولیشنز کو ٹھیک کر رہے ہیں. BOI جو ہے بورڈ آف انویسٹمنٹ, سب سے زیادہ تو ہمارے یہاں بندہ ریگولیٹر ہے. اتنے ریگولیٹر ہیں کہ اتنے کاروبار شروع کرنا ہو اس کے لیے پابندیاں, اجازتیں, لائسنس, پرمٹ, وہ میں سب سے زیادہ ہماری منسٹری میں پرائم منسٹر صاحب کے ڈائریکشن پہ ہم اس کو ٹھیک کر رہے ہیں, اور بہت کچھ ہم نے کیا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ون شاپ اسٹاپ جو ہے نا, ون ونڈو, ہاں بالکل ون اسٹاپ شاپ جو ہے, تو اور یہی اسی لیے ہم نے فیسیلیٹیشن سینٹر بھی یہاں بنایا. یہ مشکلات تھیں ہمارے یہاں, کیوں لوگ ڈرتے ہیں. میں گیا نا UK میں, وہاں پہ کامن ویلتھ کی انویسٹمنٹ کانفرنس میں پہلی بار کوئی پاکستان کی نمائندگی ہوئی, تو وہاں میں نے اوورسیز پاکستانی سے ان کے مختلف شہروں میں گیا, لندن میں بھی گیا, مانچسٹر میں بھی. تو وہ اوورسیز پاکستانی کے بعد کافی پیسہ ہے. وہ کہتے ہیں آپ کیا جاتے ہیں, آپ پابندیاں لگاتے ہو. یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں.